میں اس وقت ہاسٹل سے کافی دور نکل آئی تھی۔ تھکن میرے جسم کے ہر حصے پر غالب آ چکی تھی۔ سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو رہے تھے۔ میری سانسیں اتنی تیز تھی کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود میرے قدم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں انجانے خوف کے زیر اثر ایک انجان منزل کی طرف مسلسل بھاگ رہی تھی۔ یہ راستہ سنسان تھا اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ویرانی میرے دل پر خوف کی تہیں جما رہی تھی۔ ہمارا ہاسٹل ایک سنسان علاقے میں واقع تھا۔ اب جیسے ہر قدم کے ساتھ میرا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ ایک کمزور سی لڑکی کا رات کے اس پہر یوں تنہا سڑک پر چلنا جیسے کسی خطرے کو دعوت دے رہا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے میں اپنی رفتار بڑھاتی گئی، خود کو مجبور کرتی گئی کہ رکنے کا سوچنا بھی منع ہے۔ راستے میں کئی بار رک کر سانس لینے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ایک نامعلوم خوف مجھے دوبارہ چلنے پر مجبور کرتا۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی سواری نظر آ جائے، لیکن اس کڑاکے میں یہ گلیاں اور راستے جیسے انسانوں کی موجودگی سے خالی ہو چکے تھے۔ نہ کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی، نہ کوئی انسان۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس سنسان راستے پر صرف میں اور میرا خوف موجود ہے۔ میرے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور سردی کے باوجود میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اندھیرے کی گہرائی اور خاموشی نے میرے وجود پر ایک عجیب سا خوف طاری کر دیا۔ کہیں کوئی کتا بھونکتا ہوا آتا تو میرا دل دہل جاتا، اور کہیں کسی جھاڑی کی حرکت مجھے مزید تیز بھاگنے پر مجبور کر دیتی۔ اس بے چینی اور اضطراب میں اچانک میری نظر دور سے جلملاتی ایک روشنی پر پڑی۔ وہ روشنی اندھیرے میں کسی امید کی کرن کے جیسی تھی، جیسے کسی نے یا تو لالٹین جلائی ہو یا پھر آگ کا ہلکا سا شعلہ ہو۔ میرے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگ اٹھی کہ شاید وہاں کوئی انسان ہوگا، کوئی جگہ ہوگی جہاں میں پناہ لے سکوں، اور اپنے خوف اور تھکن کو بھلا کر میں اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں روشنی کے قریب پہنچتی گئی، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کسی پرانی حویلی کا حصہ ہے۔ ایک پرانا سا بلب حویلی کے بڑے سے دروازے کے اوپر ٹمٹما رہا تھا۔ اس کی زرد روشنی اس ویران راستے میں عجیب پراسراریت بھر رہی تھی۔ حویلی کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور وقت کے اثرات سے کافی خستہ حال لگ رہا تھا۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ کیا یہاں کوئی ہوگا؟ کیا مجھے یہاں پناہ مل سکے گی؟ میں نے ہمت کر کے دروازے کو دھکا دیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے کھلتا چلا گیا۔ اس وقت میرے دل میں خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رات کے اس پہر ایک ویران حویلی کا دروازہ یوں کھلا ہونا کسی معمے سے کم نہیں تھا، لیکن اپنی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اپنی خوش قسمتی پر شکر ادا کیا اور اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک عجیب سی ٹھنڈک نے میرا استقبال کیا۔ یہ ٹھنڈک صرف موسم کی نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ ایسا تھا جو میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی شال کو اچھی طرح سے لپیٹا اور آگے احتیاط سے بڑھنے لگی۔ اندر کا ماحول بالکل خاموش تھا، جیسے کسی نے صدیوں سے یہاں قدم نہ رکھا ہو۔ دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے اور کمرے کے کونوں میں پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ حویلی کی خستہ حالی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کافی عرصے سے خالی پڑی ہے۔ میں ایک بڑے سے کمرے میں پہنچی جہاں پرانا فرنیچر بکھرا پڑا تھا۔ الماریاں گرد سے بھری ہوئی تھی اور میزوں پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن پھر بھی دل میں عجیب بے چینی اور خوف باقی تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اس وقت میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تھکن اور بھاگنے کی مشقت نے مجھے مزید چلنے سے روک دیا تھا، اور یوں اس حویلی میں کچھ وقت رکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ میرے لیے جتنی پراسرار تھی اتنی ہی خوفناک تھی، لیکن میں نے دل مضبوط کیا اور فیصلہ کیا کہ کسی محفوظ کونے میں جا کر آرام کروں گی۔ جیسے ہی میں حویلی کی گہری خاموشی میں کھوئی ہوئی تھی، ایک ہلکی سی آہٹ نے میرے کانوں کو چوکنا کر دیا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ شاید یہ صرف میرا وہم تھا یا پھر اس حویلی کا کوئی اور راز۔ مجھے اس حویلی کی پراسراریت سے خوف تو محسوس ہو رہا تھا،
لیکن میں اس وقت کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس وقت شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور اتنی دور تک بھاگ کر آنے کے باعث میری ٹانگیں تو جیسے جواب دے گئی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ دیر یہاں رک کر پھر آگے کا سفر جاری رکھوں گی۔ تبھی کمرے کے اندر ایک عجیب سی ناگوار سی بو پھیلی اور کمرے کے اندر ایک بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے اس کمرے کو کسی نے کھولا ہی نہیں۔ لیکن میں جب داخل ہوئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑنے لگی، لیکن پھر اپنی تھکاوٹ اور رات کے آخری پہر کا سوچ کر میں کمرے میں موجود واحد چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ یہ چارپائی بہت بڑی تھی، جیسے کوئی قدیم چارپائی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اونچے اونچے پایوں کے ساتھ بنی یہ رنگین چارپائی اس وقت میرے سکون کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنے لیے ایک نرم سا تکیہ تلاش کیا اور پھر اس کے اوپر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ابھی میں نے سر رکھا ہی تھا کہ سکون کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑتی چلی گئی اور میں فوراً نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ میرا نام زویا ہے اور میری عمر 19 برس ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہوں جہاں پر تعلیم کی سہولتیں کچھ خاص نہیں تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا اور اسی لیے میں نے گھر پر اماں کے ساتھ اس بات پر خوب بحث کی کہ مجھے کالج میں داخلہ دلوایا جائے۔ وہ تو میٹرک میں بھی میرے نمبر اچھے تھے اور کچھ میری استانیوں نے میری بہت تعریف کی اور اماں ابا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ مجھے آگے ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ اماں تو چاہ رہی تھی کہ اب میرے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی استانیوں سے مدد مانگی اور انہیں ماں باپ کو قائل کرنے کے لیے کہا۔ میری استانیوں کا کہا میرے والدین کے لیے حرف آخر ثابت ہوا اور انہوں نے فوراً رضامندی دے دی۔ ابا اگلے ہی دن جا کر شہر کے معروف کالج میں داخلے کا فارم لے کر آئے۔ یوں میرا داخلہ شہر کے ایک اچھے اور معروف گورنمنٹ کالج میں ہو گیا اور ساتھ ہی میں نے ہاسٹل میں بھی داخلہ لے لیا، کیونکہ میں گاؤں سے روز شہر آنا جانا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں روز کا آنا جانا کرتی تو سفر میں بہت وقت لگ جاتا اور تھکاوٹ الگ ہوتی۔ اسی لیے ابا نے میرا داخلہ ہاسٹل میں کروا دیا، جہاں سے میں 15 دن بعد گھر آ سکتی تھی اور 1-2 دن گھر رک سکتی تھی۔ میں بے حد خوش تھی کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا میرا خواب تھا اور میں چونکہ فطری طور پر ذہین لڑکی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچوں گی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں اس غربت کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کی طرح صرف گھرداری تک محدود ہو کر رہ جاؤں۔ اسی لیے میں نے اپنی بقا کے لیے اپنا پہلا سٹیپ اٹھا لیا تھا۔ میں کالج چلی آئی اور ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا۔ پہلے دن میں بے حد خوش اور پرجوش تھی کیونکہ مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اتنا بڑا کالج اور گرلز ہاسٹل دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے گاؤں کا تو صرف 4 کمروں پر مشتمل تھا اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے کوریڈور اور کلاس رومز تھے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے یہاں آ کر بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ شروع کے 1-2 دن ایڈجسٹ ہونے میں لگے اور پھر میں نے اپنی توجہ پڑھائی کی طرف مبذول کروا لی۔ ہاسٹل میں میرے ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتی اور میں خود بھی اپنے کام سے کام رکھتی، کیونکہ میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی تھی اور مجھے اپنی زندگی بنانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بہت کم دوستی رکھی۔ میرے ساتھ صرف ایک لڑکی کرن تھی جس کے ساتھ میری دوستی تھی اور ہم دونوں اکثر فارغ وقت میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے بارے میں جانتے۔ مجھے ہاسٹل میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میں ایک بار گھر سے ہو کر آ چکی تھی۔ اماں ابا میرے بغیر اداس تھے کیونکہ میں ان کے گھر کی رونق تھی اور ان کا میرے ساتھ دل لگا رہتا تھا، لیکن اب چونکہ میں گھر سے اتنی دور ہاسٹل چلی گئی تھی تو اسی لیے وہ اداس رہتے تھے اور انہیں اپنا دل لگانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب میں گھر گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ یہ 2-3 دن اتنی جلدی گزر گئے تھے کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں واپس ہاسٹل آنے کے بعد اپنا دل بھی میرا نہیں لگ رہا تھا۔ گاؤں کی فضا جو بہت خالص تھی مجھے بہت یاد آتی اور اپنے گھر کی گلیاں تک یاد آتی۔ میں کچھ دن تو اسی طرح اداس رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی اور مصروف رہنے لگی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تقدیر آگے مجھے ایسا کچھ دکھانے والی ہے جو ساری زندگی میرے دل و دماغ سے نکل نہیں سکے گا۔ ہاسٹل میں ویکنڈ کے باعث سب لڑکیاں گھر جا رہی تھی اور میں اس وقت ہاسٹل میں اکیلی تھی۔
کیونکہ پچھلے ہفتے ہی گھر سے ہو کر آئی تھی۔ آج میرے کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا اور میں اکیلی کمرے میں تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے یوں اکیلے رہنے کا موقع ملا تھا۔ ہاسٹل کے ارد گرد ویسے بھی درخت تھے اور یہاں پر رات کے وقت ان درختوں کے لمبے لمبے سائے کمرے کے اندر محسوس ہوتے تو وہ بہت عجیب اور خوفناک سا ماحول بناتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے وقت گھبرانے لگی اور ڈرنے لگی، اسی لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید باہر کوئی نہ کوئی تو لڑکی موجود ہوگی اور ان کے ساتھ گپ شپ کروں گی اور اپنا وقت گزارنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن بلڈنگ کے باہر بھی کوئی نہیں تھا اور بلڈنگ کے اندر بھی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ساری لڑکیاں اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی۔ میں ہاسٹل کے باغ میں نکل آئی اور وہاں پر ٹہلنے لگی۔ یہاں پر بھی خوف کم محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ہلکے سے چاند کی روشنی تھی، لیکن سردی کی شدت مجھے یہاں رکنے نہیں دے رہی تھی۔ تبھی جب میں اپنے کمرے میں واپس آنے لگی تو ایک دم سے میرے سامنے گارڈ آ گیا اور گارڈ نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گارڈ کی آواز سن کر میں ایک دم گھبرا گئی۔ رات کے اندھیرے میں اس وقت گارڈ کا یوں اچانک میرے سامنے آ جانا اور اتنے روب میں مجھے مخاطب کرنا مجھے ڈرا گیا۔ لیکن میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور گارڈ سے کہا کہ وہ دراصل میں کمرے میں ڈر گئی تھی۔ آج لڑکیاں گھر گئی ہیں اور میں اکیلی تھی، اسی لیے یہاں رک کر واک کرنے چلی آئی۔ میں نے گارڈ سے جب یہ کہا تو وہ ایک دم سے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، اچھا تو تم ڈر گئی تھی؟ یوں کرو کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، ہم باتیں کرتے ہیں۔ گارڈ کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا تھا اور اس کے بدلے ہوئے لہجے کو میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا، اسی لیے مجھے اپنے وجود پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تبھی میں نے بے ساختہ اس سے کہا، نہیں نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، میں کمرے میں جا رہی ہوں، ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ گارڈ نے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، اب جب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں تو تم اندر جا رہی ہو، یہیں پر رک جاؤ۔ گارڈ کی اتنی جرت نے مجھے خوفزدہ کر دیا اور میں بے حد گھبرا گئی۔ تبھی میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ زور سے اس سے چھڑایا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ میں بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگتی جا رہی تھی اور اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ گارڈ میرے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی عزت اور جان کی حفاظت درکار تھی، اس لیے میں نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں کالج سے باہر نکل آئی اور ہاسٹل سے کافی دور چلی گئی۔ اس وقت سڑک بھی سنسان تھی اور راستہ بھی اندھیرا تھا۔ میں بے تحاشا بھاگتے ہوئے تھک چکی تھی اور جب میں تھک کر نڈھال ہو گئی تو ایک جگہ پر رک گئی اور پھر سامنے دکھائی دینے والی اس پراسرار حویلی میں نے قدم رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد میری زندگی کا رخ بدل جائے اور میں ایک نئے دور میں داخل ہو جاؤں۔ اس حویلی میں آنے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا، کیونکہ کافی دیر تک بھاگتے رہنے کے باعث میری ٹانگیں بہت تھک چکی تھی اور اس وقت میں تھکن سے نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے سامنے دکھائی دینے والی بڑی سی چارپائی کے اوپر میں آرام سے لیٹ گئی اور تکیے کی تلاش میں مجھے قریب ہی ایک نرم سا تکیہ بھی مل گیا۔ میں اس کے اوپر سر رکھ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ مجھے بہت سکون کی نیند محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ جب اچانک مجھے اپنے سر کے نیچے عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ گہری نیند میں ہونے کے باعث پہلے میں نے اسے زیادہ محسوس تو نہیں کیا، لیکن پھر جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسی طرح سے حرکت محسوس ہوئی تو میرے اعصاب تھوڑے چوکنے ہو گئے اور میں نیم غنودگی کی کیفیت میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ حرکت کہاں سے ہو رہی ہے۔ تبھی اچانک ایک ہلکی سی سرسراتی ہوئی سرگوشی میرے کانوں میں ٹکرائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا نام لے کر پکارا ہو، زویا۔ یہ آواز ایک سرگوشی کی صورت میں جب مجھے سنائی دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ دوبارہ مجھے اسی طرح ایک سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ دوبارہ کسی نے میرا نام ایک سرسراتی سرگوشی میں لیا تو میں بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم کے رونگٹے کھڑے تھے، کیونکہ یہ گھر بالکل خالی تھا اور میں یہاں اکیلی تھی۔ یہاں پر کوئی اور تھا بھی نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا بھی تو اسے میرے نام کا کیسے پتہ چلتا؟ یہی وجہ تھی کہ میں ڈر گئی اور بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اٹھی تو مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔
اور اس احساس نے ایک پراسرار سی کیفیت میرے وجود میں داخل کر دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں بے اختیار چارپائی سے اٹھ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئے؟ میں بے طرح ڈر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا کہوں۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں تو تم سے یہ بات پوچھنے ہی والا تھا کہ تم کون ہو اور یوں میری سلطنت میں بغیر کسی اجازت کے کیسے داخل ہو گئی؟ اس کی بات میں بہت رعب تھا اور آواز میں تحکم تھا۔ اس کی آواز نے میرے اوپر خوف طاری کر دیا۔ میں گھبرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی جگہ ہے۔ میں تو پناہ کی تلاش میں آئی تھی اور چونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی اسی لیے یہاں پر سونے لیٹ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ایک دم سے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے جب اس سے پوچھا تو وہ غصے سے بولا، آخر تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ یہ میری جگہ ہے اور تم نے میری نیند خراب کی ہے۔ میں بہت آرام سے سو رہا تھا اور تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا۔ تمہاری یہ غلطی ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باروب انداز نے میرے اوپر ہیبت طاری کر دی اور تبھی میں ڈر کر وہاں سے بھاگی۔ لیکن یہ کیا؟ واپسی کے لیے مجھے کوئی راستہ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہ بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں جدھر کو جاتی وہاں پر دروازہ بند ہوتا، میں جدھر کو نکلنے کی کوشش کرتی وہاں پر آگے بند گلی ملتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ جس راستے میں آئی تھی وہ راستہ بھی اب مجھے نہیں مل رہا تھا اور میں اب بے حد حیران پریشان ہو گئی اور مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس حویلی کی پراسراریت اور ہولناکی میرے پر بری طرح سے حاوی ہو رہی تھی۔ میں جہاں سے بھی بھاگتی وہیں سے واپس آ جاتی۔ اس وقت بھی میں اس کمرے میں واپس آ چکی تھی جہاں پر وہ جن زادہ موجود تھا۔ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس جگہ پر میری اجازت کے بغیر تم داخل ہو گئی، لیکن اب میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ وہ جن زادہ اور اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ تبھی ایک دم میں نے اس سے کہا کہ مجھے جانے دو، میں تو صرف اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر یہاں آئی تھی۔ میرے پیچھے میرے ہاسٹل کا گارڈ پڑ گیا تھا اور میں اس سے ڈر کر یہاں آ کر چھپ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پر تم ہو۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں یہاں نہ آتی۔ جب وہ جن ذات کہنے لگا، اب تو تم آ چکی ہو، اب تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آخر تم نے یہ غلطی کی کیسے؟ دروازہ کھلونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہاں داخل ہو جاؤ۔ تم نے میری نیند خراب کی، مجھے تنگ کیا۔ اس جن زادے کی باتوں نے میرے وجود کے اندر خوف کی لہر دوڑا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اسے کیسے قائل کروں، میں کیسے یہاں سے نکلوں۔ میں نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موت اب میرے سامنے ہے اور میں اس سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو بہنے لگے۔ ان آنسو کو دیکھ کر وہ جن زادہ کہنے لگا، رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس جن زادے کی بات پر میں نے ایک دم اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، شرط؟ کیسی شرط؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن صرف تب یہاں سے جاؤ گی جب تم مجھے اس بات کا یقین دلا کر جاؤ گی کہ تم مجھے یہاں سے آزاد کرو گی۔ اس جن زادے کی بات سن کر میں بے ساختہ چونک اٹھی اور اس سے پوچھا، کیسے؟ میں تمہیں یہاں سے کیسے آزاد کروں گی جبکہ یہ تو تمہاری اپنی سلطنت ہے، تمہاری اپنی جاگیر ہے، تو پھر تمہیں یہاں سے کیسے آزاد کر سکتی ہوں؟ میں حیرت کے مارے جب اس سے دریافت کرنے لگی تو جن زادہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا اور کہنے لگا، بتاتا ہوں تمہیں، سب بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے اس نے پردے ہٹائے اور کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، جبکہ میں اس کی پشت پر موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اب وہ کیا کہے گا اور ایسا کون سا کام مجھے سونپے گا جو میں کر سکوں گی کہ نہیں۔ تبھی وہ بولا، یہ آج سے بہت برس پہلے کی بات ہے جب میں ایک کھلنڈرا سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا نام عمر ہے اور میں بے تحاشا شرارتی اور نٹ کھٹ سا لڑکا تھا۔ مجھے لوگوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا۔ میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نکل جاتا اور اکثر باغ میں پھل توڑتا، مالی کو تنگ کرتا
اسی طرح اچانک ایک دن میں باغ میں پہنچا اور وہاں درخت پر لگے رسیلے پھلوں کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں درخت پر چڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس درخت کے اوپر ایک جن زادہ آرام کر رہا ہے، اور جن زادہ کوئی عام جن زادہ نہیں تھا بلکہ وہ شاہی جن زادہ تھا۔ اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اور میں اس کے آرام میں مغل ہوا، اس کی نیند خراب کر دی اور اس کے اوپر پیر رکھ کر گزر گیا، جس کی بدولت وہ بے حد بھڑک گیا۔ اس نے اسی وقت مجھے قید میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ اب تم اس قید میں رہو گے اور جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ آج اتنے برس گزر جانے کے باوجود میں یہاں موجود ہوں اور یہاں سے نکل نہیں سکتا، لیکن میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی دنیا کے لوگ، اپنے گھر والے یاد آتے ہیں۔ میں واپس اپنی دنیا میں ہر قیمت پر جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو تمہاری میں مدد کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں یہاں سے مجھے نکالنے کے لیے میری مدد کرنا ہوگی۔ اس جنزادے نے اپنے سامنے میری شرط بیان کی تو میں حیران رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ یہ ایک جن زادہ ہے اور جن زادہ ہو کر وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں آخر تمہاری کیسے مدد کروں گی؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ ہی میں کبھی جنات سے ملی اور نہ ہی میرا کوئی واسطہ ہے، تو پھر میں تمہاری مدد کیسے کروں گی؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں جب جن زادے سے پوچھا تو وہ آہستہ سے سرگوشی کی آواز میں کہنے لگا، جسے میں بغور سننے لگی، اور پھر میں نے سن کر سر ہلا دیا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ جن زادہ کیا چاہتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے فوراً اس کے ساتھ ڈیل کر لی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، تو مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ جن زادہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں تمہاری بات پر یقین کر کے تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، لیکن تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی مجھے کسی دھوکے میں رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے پیچھے وہاں تک نہیں آ سکتا، میں تمہارے پیچھے ہر جگہ جا سکتا ہوں۔ اس جنزادے نے مجھے دھمکی امیز انداز میں کہا تو میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں اگر چاہتی بھی تو اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی بات کا یقین دلایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں یہاں سے نکلنے کے بعد تمہاری مدد کی پوری کوشش کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ جلد تم یہاں سے باہر نکلو گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر امید کی کرن لہرانے لگی اور میں بھی مطمئن ہو گئی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا اور اب ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس وقت جنزادے نے مجھے اس پراسرار حویلی سے نکال دیا۔ باہر نکلتے ہی میرے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑنے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں سے کسی قید میں موجود ہوں، اور اس وقت اس قید سے نکلنے کے بعد بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے گاؤں جاؤں یا پھر واپس ہاسٹل جاؤں۔ پھر کچھ سوچ کر ہاسٹل کی جانب چل پڑی، کیونکہ میں گاؤں واپس جا کر ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں اس بارے میں چوکنا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہاسٹل کا ماحول اس طرح کا ہو گیا اور گارڈ نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر انہیں بتاتی تو ابا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ہاسٹل میں نہ رہنے دیتے، اس لیے مجھے اپنی پڑھائی کی خاطر یہ بات چھپانی پڑی، اور اس بات کو چھپاتے میں سیدھی ہی واپس ہاسٹل چلی آئی۔ وہ گارڈ تو مجھے اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ جانے کہاں گیا تھا۔ تبھی میں بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ میں رات کو ہاسٹل میں نہیں تھی۔ ہاسٹل میں آنے کے بعد میں ایسے گہری نیند اپنے بستر پر گری جیسے صدیوں سے جاگی ہوں۔ پھر دوپہر کی خبر لے کر ہی آئی، آج چونکہ میری کالج سے چھٹی تھی، اسی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بڑے مطمئن انداز سے اٹھ کر میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کرنے کے بعد جنزادے کے بتائے ہوئے طریقے پر غور کرنے لگی۔ اس جنزادے نے مجھے جو کہا تھا وہ تھوڑا خطرناک تو تھا، لیکن اب مجھے اس کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ہی پڑا تھا۔ اگر میں نہ کرتی تو شاید ساری زندگی وہیں پر وہ قید رہتا۔ اسی لیے میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک لائعمل ترتیب دیا اور اسی کے مطابق میں نے عمل کرنے کا سوچا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ مجھے ہاسٹل میں ڈر لگتا تھا، خاص طور پر اس گارڈ سے بھی ڈر لگتا، لیکن وہ گارڈ کہاں تھا؟ اس دن کے بعد مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ وہ کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ اب مجھے ہفتے کا انتظار تھا جب میں اس جنزادے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتی اور وہاں سے آزاد ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی ہفتہ آیا تو میں نے اسی دن ہاسٹل میں لگے بیری کے درخت سے چند پتے لیے اور جنزادے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے اوپر پڑھائی کی۔ اس کے اوپر پڑھائی کرنے کے بعد میں نے ان پتوں کو جلا دیا۔
اب مجھے 3 دن تک یہی عمل کرنا تھا اور اس کے بعد اس راکھ کو اکٹھا کر کے مجھے اس حویلی میں لے کر جانا تھا۔ اس جنزادے نے مجھے اتنا ہی کہا تھا، اب وہ راکھ اس کا کیا کرتا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگلے دن میں نے اسی طرح کیا۔ بیری کے پتوں کو اکٹھا کر کے میں نے جلا دیا اور اچھی طرح سے ان کی راکھ ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ لی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ عمل کرتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن میں کیا کرتی؟ اگر میں عمل نہیں کرتی تو وہ جنزادہ یقیناً میری جان کے پیچھے پڑ جاتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ رسک لینے کا سوچا۔ اب ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا اور مجھے وہ عمل مکمل کر کے اس راکھ کو جنزادے کے پاس پہنچانا تھا۔ حالانکہ وہ حویلی یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر موجود تھی اور مجھے اتنی دور جانا تھا، لیکن کیا کرتی؟ اپنی جان پیاری تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنزادہ میری جان کو آ جائے۔ اگلے دن بھی میں نے شام کے وقت اس عمل کو مکمل کیا اور وہ ساری راکھ ایک جگہ پر اکٹھی کر کے رکھ لی۔ اب موقع کے انتظار میں تھی کہ کب مجھے موقع ملتا ہے اور میں حویلی جا کر جنزاد کو وہ راکھ دے دیتی ہوں، پھر میں دیکھتی کہ وہ وہاں سے آزاد ہو پاتا یا نہیں۔ اسی لیے میں موقع کی تلاش میں تھی اور اسی تگودو میں 3-4 دن گزر گئے۔ آج مجھے موقع مل گیا کیونکہ جمعہ تھا اور کافی لڑکیاں ہاسٹل سے گھر جا رہی تھی۔ میں چونکہ ہفتے کو نہیں جاتی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ وارڈن سے کہہ کر شام کو بازار کا بہانہ بنا کر نکل جاؤں گی اور اس حویلی پر راکھ جنزاد کو دے دوں گی۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ ظہر کے بعد وارڈن کے پاس آئی اور اسے اپنے بازار جانے کا کہہ کر ہاسٹل سے نکل آئی۔ وارڈن نے مجھے 2 گھنٹے کی اجازت دی اور میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں اتنے وقت میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے وہ راکھ کی ڈبیا سنبھال کر اپنے پاس رکھی اور حویلی کے راستے کی طرف چل پڑی۔ یہ ایک طویل راستہ تھا۔ پہلے تو سوچا کہ سواری لے لوں، لیکن پھر پیدل چلنے کو ترجیح دی اور سواری نہیں لی۔ اسی سڑک پر چلتی گئی جس سڑک پر 1 ہفتہ پہلے میں بھاگ کر جا رہی تھی۔ آج یہ راستہ اتنا خوفناک اور ہیبت ناک محسوس ہو رہا تھا جتنا اس رات ہوا، کیونکہ آج دن تھا اور دن کے وقت یہاں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ یوں میرا یہ راستہ بھی آسانی سے کٹ گیا۔ میں حویلی پہنچ چکی تھی اور وہ حویلی اس وقت بھی پراسرار لگ رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ماتھے پر وہ پیلا بلب جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گئی اور کندھے پر موجود بیگ کو مضبوطی سے تھام لیا، یوں جیسے میرا وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہو، اور پھر ہمت جمع کرتے حویلی کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس دن والے احساسات پھر سے امڑ آئے۔ میرے پورے وجود میں ایک سرد لہر سی دوڑنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خوف کی چادر میری آنکھوں میں سما گئی ہو۔ میں بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی۔ دل چاہا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں یوں واپس نہیں نکل سکتی جب تک جنزادے کا حکم نہیں ہوگا۔ جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی تب تک گھر سے اب نہیں نکل سکتی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور اسے آواز دینے لگی، سنو، کوئی ہے یہاں پر؟ میں زویا ہوں، میری بات سنو، کہاں ہو تم؟ میں نے جنزادے کو آوازیں دی تو کچھ دیر بعد وہ آ گیا اور غصے سے گھور کر کہنے لگا، تم ہمیشہ میری نیند کیوں خراب کرتی ہو؟ آج بھی اتنی بے وقت آئی ہو، میری نیند خراب کر کے رکھ دی۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کچی نیند اٹھ کر آیا، کیونکہ بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی بیزاریت اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی اور اسی لیے اسے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سو رہے ہو۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، تم نے جو مانگا تھا وہ لے کر آئی ہوں۔ اب تم مجھے آزاد کر دو اور دوبارہ کبھی میرے پیچھے مت آنا، میں نے جنزادے سے کہا اور اپنے بیگ میں موجود ایک چھوٹی سی ڈبیا باہر نکالی جس کے اندر بیری کے پتوں کی راکھ تھی۔ میری بات سن کر وہ جیسے چونک اٹھا اور ایک دم گہری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، واقعی تم نے میرا کام کر دیا؟ اس جنزادے کے لہجے میں حیرت تھی، وہ بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب تم بھی وعدے کے مطابق اپنا کام کر دینا اور دوبارہ میرے پیچھے مت آنا، میں نے جنزادے سے کہا، اور وہ ڈبیا اس کی طرف بڑھائی جسے اس نے بے حد حیرانی سے تھاما اور کھول کر دیکھا، اور پھر اس ڈبیا کو اپنی ناک کے قریب لے گیا، اسے سونگھ کر گہرا سانس بھرا اور کہنے لگا، یہ تو واقعی تم نے کر دکھایا، میں حیران ہوں کہ تم ایک چھوٹی سی لڑکی ہو کر اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہو؟ اس جنزادے نے کہا۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی اور لہجے میں میرے لیے تعریف بھی۔ میں نے اس سے کہا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدے کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے یہ کام کر دیا، اب تم بھی اپنا قول نبھانا اور وعدہ خلافی مت کرنا، میں نے جنزادے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ سر ہلا گیا، اور تبھی جب میں پلٹنے لگی تو ایک دم مجھے خیال آیا۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا،
آخر تم یہاں پر آزاد کیسے ہوگے؟ اس بیری کے پتوں کے راکھ کا کیا کرو گے؟ یہاں سے کیسے نکلو گے؟ میں نے حیرانی سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، دراصل یہ بیری کے پتے سمجھو ہر جادو کا توڑیں، اور میں ان کے اوپر منتر کر کے اپنے آپ کو حویلی سے نجات دلاؤں گا، یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر تم سے یہ نہ منگواتا تو پھر یہاں سے کبھی نہیں نکل پاتا۔ اب میں نکل سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے 40 دن کا عمل کرنا پڑے گا، اور میں وہ 40 دن کا عمل ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی آزادی پیاری ہے اور ہر حال میں یہاں سے جانا ہے۔ اس جنزادے نے جب کہا تو میں بے ساختہ سر ہلا گئی۔ اس سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم 40 دن تک یہیں پر موجود ہو؟ میرے پوچھنے پر اس نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بالکل، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو، میں تمہیں قید نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شرارت سے میری طرف دیکھا تو میں مسکرا دی اور وہاں سے نکل آئی۔ لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میں نے ایک دوست کھو دیا، آج ایک دوست پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کچھ خالی پن کا احساس ہو رہا تھا، عجیب سے احساسات مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے ہاسٹل واپس پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ مجھے پوری طرح سے پتہ تھا کہ وارڈن مجھے بہت ڈانٹے گی اور یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئے گی کہ میں نے اتنا وقت کیوں لگا دیا۔ ہاسٹل میں واپس آنے کے بعد مجھے جیسے سکون کا سانس آ گیا تھا، کیونکہ میرا وارڈن سے سامنا نہیں ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اب کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اگلے چند دن میرے لیے بہت زیادہ مصروفیت کے ساتھ گزرے، کیونکہ امتحانوں کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی اور آج کل انہی کی تیاری شروع کی ہوئی تھی۔ اس طرح مجھے کافی وقت لگ گیا تھا اور میں دوبارہ اس حویلی کی طرف نہیں گئی۔ امتحانوں میں مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، تو کسی اور بات کا کیا خیال ہوتا؟ میں جب فارغ ہوئی تو پہلا خیال اسی حویلی کا آیا۔ ویسے ہی بیچ میں صرف ایک دن باقی تھا اور مجھے گھر چلے جانا تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں اور میں وہ چھٹیاں گھر پر ہی گزارنی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ کل کچھ بھی ہو میں اس حویلی میں ایک دفعہ ضرور آؤں گی، جا کر اس جنزادے سے ملوں گی، اور جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی خبر لوں۔ اس سے اگلے دن وارڈن کو بتا کر ہاسٹل سے نکل آئی اور بڑے جانے پہچانے راستے کے اوپر قدم بڑھا دیے۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ جنزادہ ابھی بھی وہیں پر ہوگا اور اس کا عمل بھی اگر مکمل ہو گیا ہوگا تو تب ہی وہ میرے انتظار میں وہاں موجود ہوگا، اور میرا یہ یقین سچ ثابت ہوا۔ میں جب اس حویلی پہنچی تو پہلے تو ایک عجیب سی ویرانی نے میرا استقبال کیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ تبھی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب میں نے اسے آواز دی تو وہ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اچھا ہوا تم آگے، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ میرا عمل کامیاب ہو گیا اور مجھے کل گھر واپس جانا ہے، اسی لیے چاہتا تھا کہ ایک بار تم سے ملوں۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، بالکل، میں بھی تمہارے لیے آئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا عمل کامیاب ہو گیا ہوگا، اب تم گھر جا رہے ہوگے۔ اپنا خیال رکھنا۔ تم نے میرے اوپر جو مہربانی کی میں وہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے جنزادے سے کہا تو بے ساختہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، احسان کیسا؟ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہتری کے لیے کیا اور مجھ سے خود غرض انسان کوئی بھی نہیں۔ اس جنزادے کے کہنے پر میں چونک پڑی اور پوچھا، وہ کیسے؟ آخر تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ تب اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ جنزادہ کہنے لگا، دراصل اس رات جب تم ہاسٹل سے باہر نکلی تو میں نے تمہیں وہاں سے نکلتے دیکھا۔ وہ گارڈ تمہارے پیچھے آ رہا تھا اور تم بھاگتی جا رہی تھی۔ تب میں نے گارڈ کو راستے میں پکڑ کر اسے ایک بس کے آگے کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ وہیں مر گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے اور تمہیں اس طرح سے تنگ کرے، اسی لیے میں نے تمہارے قدموں کا رخ اپنی حویلی کی طرف موڑ دیا، کیونکہ مجھے ایسا انسان چاہیے تھا جو میری مدد کرتا اور مجھے اس قید خانے سے نجات دلاتا۔ میں نے یہ پرکھ لیا تھا کہ تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم باہمت لڑکی تھی اور میں تمہیں جیسے کہتا تم وہ کر لیتی۔ اسی لیے تم حویلی میں آئی تو میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے ظاہر کیا جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ میں نے تمہیں ہاسٹل سے نکلتے دیکھا تو اس وقت میں تمہارے بارے میں سب جان گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے تمہیں یہاں پر قید کر لیا اور ایک جادوئی منتر کے ذریعے تم اس گھر میں قید رہی۔ حالانکہ اس گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر وہ لوگ بھی آرام سے آ سکتے تھے اور جا سکتے تھے، لیکن میں نے تمہیں جادوئی عمل سے وہاں پر قید کر دیا اور تم اپنی جان بچانے کی کوششوں میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی، اور آخر کار تم نے میری بات پر عمل کرنے کا سوچا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں اتنے برسوں میں اس قید میں رہ کر تنگ آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب اور وقت گزاروں،
اسی لیے جب تم نے حامی بھری تو میں نے فوراً تمہیں وہ سب کہہ دیا جس کے ذریعے یہاں سے نکل سکتا تھا۔ تمہاری مہربانی کہ تم نے میرا وہ کام کر دیا، اسی لیے تو میں تم پر فخر کرتا ہوں، اور جانے سے پہلے ایک بار یہ ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے دل پر کوئی بوجھ نہیں لینا چاہتا۔ میں تم سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر کبھی جانے انجانے میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ اس جن زادے کی باتیں سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ سب باتیں کہہ دینے کے بعد بڑی منتظر نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس جن زادے کی باتوں میں سچائی تھی اور آنکھوں سے ہی جھلک رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن میرے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جن زادہ مجھے پہلے سے جانتا تھا اور صرف اپنے کام کے لیے مجھے یہاں پر بلوایا تھا، اور میں پاگلوں کی طرح یہاں پر چلی آئی۔ وہ جن زادہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اسے یہاں سے رہائی مل گئی۔ میں کہاں تھی؟ میں تو ویسے کی اکیلی تھی۔ تاہم میں نے جن زادے سے کچھ نہیں کہا، اسے صرف کہا تو بس اتنا کہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی آسانی سے گزرے۔ یہ کہہ کر میں واپس پلٹنے لگی جب اس نے کہا، رکو، میری بات تو سن لو۔ لیکن میں پلٹی نہیں اور اس سے کہا، اب کہنے اور سننے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تم نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ میں نے سن لیا ہے، مجھے اور بھی کام ہے، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں واپس اس حویلی سے نکل آئی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے جن زیادہ کے اس طرح سے کرنے پر افسوس تھا، اور اس نے جس طرح سے مجھے استعمال کیا تھا، مجھے یہاں تک لایا تھا، اس بات نے بھی مجھے بے حد عارضدہ کر دیا۔ میں نے اس کے اوپر کچھ ظاہر تو نہیں کیا، لیکن کیا کرتی؟ مجھے حقیقت کو قبول کر کے اب اپنی زندگی گزارنی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار بھر رہا تھا۔ اس جن زادے کے اس عمل نے میرے دل کے اندر غم بھر دیا۔ میں ہاسٹل لوٹ آئی، لیکن یہاں آ کر پریشانی اور غم کے مارے بخار ہو گیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اگلے دن ابا مجھے گاؤں سے لینے آئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور یہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی موسم کی شدت کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ابا مجھے لے کر گھر آ گئے اور اماں بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ ایک ہی دن میں میرا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا اور میں بے حد کمزور لگنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان دونوں کو سچ نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں پریشان ہوں۔ اس غم سے نکلنے میں مجھے کافی دن لگ گئے تھے، اور پھر ایک دن جب میں ہاسٹل واپس آئی تو وہاں پر ایک خط میرا منتظر تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی، آج تک مجھے کسی نے خط نہیں لکھا تھا، پھر یہ خط کہاں سے آیا؟ میں نے جیسے حیرت سے اسے دیکھ کر سوچا اور پھر فوراً کھول لیا۔ لکھا ہوا تھا، پیاری لڑکی، تم نے میری بہت مدد کی، تم نے میرے لیے وہ کیا جو شاید کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں اس سلسلے میں تمہارا بے حد ممنون ہوں کہ تم نے میرے کہنے کے مطابق میرا کام کر دیا، مجھے اس قید سے رہائی دلائی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں پریشان کیا ہے۔ تمہارے یہاں جانے کے بعد یہ بات تو سوچ کر میں پریشان ہوتا ہوں، اس لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تمہیں خط لکھوں اور تم سے باقاعدہ اس عمل کی معافی مانگوں۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے اور تمہیں پریشان بھی کیا۔ آئندہ میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، بس تم اپنا خیال رکھنا اور مجھے معاف کر دینا۔ فقط ایک جن زاد۔ وہ خط پڑھ کر میں بہت اداس ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اتنا رونا آیا۔ مجھے اپنے جذبات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جو کچھ میں سمجھ رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس جنزادے کے خیال سے خود کو عارضدہ کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں پر ایک مقصد کے لیے آئی تھی، مجھے اپنا وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ اب مجھے ان باتوں کو بھلا دینا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ کبھی اس حویلی کی طرف نہیں جاؤں گی، نہ ہی اس جنزادے کو یاد کروں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی اور ایک مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے بہت ضروری یہ تھا کہ میری ساری توجہ پڑھائی کی طرف ہوتی۔ جتنا میں نے اس جنزادے کا ساتھ دینا تھا دے دیا، جتنا اس نے میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا۔ یہ کہانی اب یہیں پر ختم ہوئی اور دوبارہ زندگی میں کبھی اس جنزادے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، خود کو مضبوط کیا اور اپنی کتابیں اٹھا کر باہر ہاسٹل کے باغ میں چلی آئی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک نئی کہانی کی شروعات ہے، اور بہت جلد یہ کہانی ایک نئے طریقے سے شروع ہونے والی ہے۔